نماز پڑھی مولا میری نماز کا واسطہ، اے میرے پروردگار عالم میرے عبادتیں کی ہے مولا عبادت کا واسطہ، مولا میں نے اچھے کام کیے ہیں مولا میرے اچھے کام کا واسطہ، اے میرے پروردگار عالم اے میرے مالک مولا میری عبادت کا واسطہ، مولا میری ریاضت کا واسطہ، مولا میری پرہیزگاری کا واسطہ، اے میرے پروردگار عالم میرے سجدوں کا واسطہ، اے میرے پروردگار میری بیٹی جہاں بھی گئی ہے، اے میرے پروردگار عالم میری بیٹی جہاں گئی ہے جس حال میں بھی ہے، اے پروردگار عالم تو میری بیٹی کی حفاظت فرما لینا، اے میرے پروردگار میری بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ جیسے ہی باپ نے مسلح سے سر کو اٹھایا ہے، بیٹی کی دستک ہوئی دروازے پہ، دروازہ کھولا، جب بیٹی اندر گئی باپ نے چہرے پہ تماچا مارا کہ جن کے پاس باپ نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے ان سے پوچھو، جن کے پاس مائیں نہیں ہیں ماں کیا ہوتی ہے۔ آج میری ماں کو تقریباً 1.5 سال کے اوپر ہوا جا رہا ہے انتقال کیے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہر جگہ میں دورہ کرتا ہوں، کئی جگہ پروگراموں میں جاتا ہوں، لیکن بہت ساری عورتیں ملتی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں مجھے چاہنے والی کہ بیٹا تم مجھے اپنا بیٹا مانو، مجھے اپنی ماں سمجھو، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں میری ماں کی طرح ماں نہیں ملی۔ میرے باپ کو تقریباً 8 سے 9 سال انتقال کیے ہوئے ہو گئے۔ پوچھو آپ میرے خالو سے میرے باپ کیسے تھے، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں میرے باپ کے جیسا کوئی باپ نہ ملا۔ تو خدا را اگر ماں باپ سلامت ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر باپ چلا گیا دوبارہ نہیں ملنے والا ہے، اگر ماں چلی گئی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان سے محبتیں کیا کرو۔ اگر ماں کبھی ڈانٹ دے تو خدا کے لیے گھر سے ناراض ہو کے نہ جایا کرو، اپنے ماں کی قدر کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے، یقیناً دنیا خوبصورت بھی ہے اور سہانی ہے، کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے۔ اور ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں ان کے اوپر ایسا بھوت چڑھا ہے کہ اللہ جانے پینٹ پہنتے ہیں تو ان کی نیکر دکھتی ہی رہتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، یعنی غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی لہرا کے چلتا ہے، یعنی جیسا ہیرو چلے گا ویسے ہی تو چلے گا، جیسے وہ بال کٹائے گا ویسے ہی تو کٹاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی پل کھا کے چلتا ہے، کہ کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی لہرا کے چلتا ہے۔ میرے بھائی سن کہ تجھ سے پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تجھ سے پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تجھ سے پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تجھ سے پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے چہروں پر مت جایا کرو، اپنی اسمارٹیت کو مت دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور کہا ابو ہریرہ آؤ میں دکھاؤں تمہیں لوگوں کی دنیا کیا ہے، یعنی دنیا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو میرے پیغمبر لے گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر رونے لگے۔ کہا ابو ہریرہ دیکھ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دیکھ اس انسان کے چہرے سے گوشت ختم ہو گیا ہے، دیکھ یہ بے قابل انسان پڑا ہے، اب اس کے اندر کوئی چلنے پھرنے کی قوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر زندگی دی ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے،
بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے. اور بہت پیارا شعر. اور دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, دولتوں میں مغرور ہو, سنو میرے بھائیوں کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. بولو سبحان اللہ. اب دولت کے پیچھے تو نہیں بھاگو گے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی. میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو. ارے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے. نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے. اگر آج دولت تیرے پاس ہے تو اسی دولت پر کل تیرا بھائی راز کرے گا, تو دنیا سے چلا جائے گا. تو میرے بھائی دولت پہ غرور مت کر. اگر تجھے غرور کرنا ہے تو احمد مختار کی ذات پر غرور کر. بولے سبحان اللہ. کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے, سہانی ہے, بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے. اور میرے نوجوان جو اپنی داڑھیوں پہ کٹ بنوا کے گھومتے ہیں, کبھی ادھر چیل بنی ہے تو ادھر ایس بنا ہے تو کبھی آر بنا ہے, میرے بھائیوں آج یہاں تو مانگیں بنوا لو گے لیکن قبر میں تمہاری مانگ بگاڑ دی جائے گی. اس لیے کہتا ہوں اگر کہہ دیا جائے کسی سے بھائی داڑھی رکھ لے تو انسان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں کہتا. دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. میں کہتا ہوں جب قبر میں گرز چل رہا ہوگا تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ جب تمہیں جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچتے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں آج وقت ہے سدھر لو. اللہ نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے, ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. انسان توبہ کر کے تو دیکھے. اگر آپ توبہ کر لو گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو ولی بنا دے گا. سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور ہمارے اس میں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو داڑھی سے دور ہیں, ان سے کہو داڑھی رکھ لو تو کہتے ہیں صاحب کیا کریں, بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. ارے بیٹی کا ٹھیکہ آپ نے لیا, اگر داڑھی رکھ لیں گے تو داڑھی کہے گی نہ ابا شادی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. شعر سنیں میرے بھائیوں, داڑھی رکھ لو اس لیے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اللہ اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا. کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ. بولے سبحان اللہ. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں, سب کچھ جو کچھ ہے نبی ہے, لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں, دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں. تو سنو میرے بھائیوں کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میرے مولا کا دیوانہ, میرے آقا کا دیوانہ. مچل کر بولے سبحان اللہ. کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ, میرے مولا کا دیوانہ, تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے. تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے. بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے, سہانی ہے. آپ نے مرزا غالب کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے شاعر ہیں, بہت زیادہ مشہور ہیں. حضرت مرزا غالب کی جب شعر و شاعری کی دھوم باہر تک پہنچی تو کابل ایک ملک ہے, وہاں کے لوگوں نے جب حضرت مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا, جیسے ہی مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا تو کابل سے چل کے ہندوستان آئے. جیسے ہی ہندوستان آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب دروازے پر بیٹھے ہیں, سامنے شیشہ رکھے ہیں, اپنی داڑھی کو چھیل رہے ہیں, اپنے داڑھی کو بنا رہے ہیں. جیسے ہی مرزا غالب کو داڑھی کو چھیلتے ہوئے دیکھا, کابلی تڑپ گئے, کہنے لگے جناب آغا مسلمان
मुसलमान हस्ती वो रेशमी तराशी, आका मुसलमान होकर दाढ़ी बना रहे हो। मिर्जा गालिब कहते हैं भले रेशमी तराशम दिल कसे रानमी तराशम, हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी के दिल को नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली तड़प गए, कहने लगे दिले रसूल अल्लाह में तराशी, दिले रसूल अल्लाह में तराशी, दिले रसूल अल्लाह में तराशी। तुम रसूल अल्लाह के दिल को छील रहे हो, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि दाढ़ी रखना मेरी सुन्नत है। और याद रखो मेरे भाइयों, अगर सुन्नत रसूल को चेहरे पे सजाओगे तो अल्लाह कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमा देगा। इतना काबुली कहते हैं कि मुसलमानों की शान ये नहीं है कि वो दाढ़ी कटाएं, दाढ़ी छिलाएं। हजरत मिर्जा गालिब को जो है ये बात सुनने के बाद बेहोश हो गए, थोड़ी देर के बाद होश आया। मिर्जा गालिब तौबा करते हैं, तौबा करने के बाद कहते हैं कि तुम मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बनकर आए हो, मैं आज से अहद करता हूँ, तौबा करता हूँ कि अपने चेहरे से सुन्नत रसूल को नहीं हटाऊंगा। तो मेरे भाइयों, चेहरों पर सुन्नत रसूल को सजाओ और दाढ़ी रखो। अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे आका का दीवाना, मेरे मौला का दीवाना, कि अगर तू खुद को कहता है मेरे आका का दीवाना, मेरे मौला का दीवाना, तो फिर दाढ़ी के बारे में ये कैसी आनाकानी है, तो फिर दाढ़ी के बारे में ये कैसी आनाकानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। और बहुत प्यारा शेर समाज फरमाए कि हमेशा कामयाबी ने उसी के पाँव चूमे हैं, बोले सुभान अल्लाह। कि हमेशा कामयाबी ने उसी के पाँव चूमे हैं, कदम उसके ही चूमे हैं हमेशा कामयाबी ने, कि हमेशा कामयाबी ने कदम उसके ही चूमे हैं, कदम उसके ही चूमे हैं। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात जिस इंसान ने मानी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात जिस इंसान ने मानी है। अब मैं देखना चाहता हूँ इस मजमे में मेरे भाई आसिफ साहब, हाफिज आसिफ साहब बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि इतने मजमे में कितने लोग हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। कि यहाँ पर हज़रत आसिफ साहब जलवा फरमा है, इनका नाम सुन के नहीं बोलोगे? मानते नहीं है आप लोग इनको? अरे आपके भतीजे हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, तो इनके लिए बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कि यहाँ पर हज़रत आसिफ साहब जलवा फरमा है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को दिख रहे हैं बैठे हाफिज जी? अरे बोलो यार, हाँ तो सुभान अल्लाह जोर से बोलो। कि यहाँ पर हज़रत आसिफ साहब जलवा फरमा है, कि यहाँ पर हज़रत आसिफ साहब जलवा फरमा है, यकीन तशरीफ रखते हैं, यकीन जलवा फरमा है। अरे इन्हें मामूली ना जानो, ये हस्ती जानी मानी है, इन्हें मामूली ना जानो, ये हस्ती जानी मानी है, इन्हें मामूली ना जानो, ये हस्ती जानी मानी है, इन्हें मामूली ना जानो, ये हस्ती जानी मानी है। और आखिरी शेर मक्ते का समात फरमाए, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कि वही अल्लाह के महबूब का महबूब है मोहसिन, कि वही अल्लाह के महबूब का महबूब है मोहसिन, कि वही अल्लाह के महबूब का महबूब है मोहसिन, वही महबूब है मोहसिन। कि जिस मोमिन की पेशानी
पे सजदों की निशानी है कि जिस मोमिन की पेशानी पे सजदों की निशानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। दुरूद पाक। मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई कि न हो मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई न हो मगरूर दौलत के नशे में तू। अरे नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है, नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। अगर आज दौलत तेरे पास है तो उसी दौलत पर कल तेरा भाई राज करेगा, तू दुनिया से चला जाएगा। तो मेरे भाई दौलत पे गुरूर मत कर, अगर तुझे गुरूर करना है तो अहमद मुख्तार की ज़ात पर गुरूर कर। बोले सुभान अल्लाह। कि बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बका इसको नहीं हासिल।